بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے وقت سے متعلق کچھ باتیں کی تھیں، جہاں ہم نے اس کے وقت کے سلسلے میں ذکر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا معمول تھا۔ وہیں ہم نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ فارغ ہونے کے بعد یا تو غسل کر کے سوئیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو بہرحال وضو کر کے سوئیں، اور اگر بالکل یہ بھی ممکن نہیں ہے تو تیمم تو کر ہی لیں، اور اس میں اگر دوبارہ کا ارادہ ہے تو پھر تو بطور خاص غسل کریں، اور غسل نہیں کر سکتے ہیں تو وضو کریں، اور وضو بھی نہیں کر سکتے تو تیمم ضرور کریں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس پر کوئی تفصیلی کلپ انشاءاللہ پھر کبھی بنائیں گے، ابھی مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کوئی دھول بھری جگہ ایسی ہو جہاں مٹی پائی جاتی ہو، وہاں غسل کی نیت سے، اگر غسل کے ارادے سے کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وضو کے ارادے سے کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کبھی ہوتا ہے بیمار آدمی وضو کے لیے بھی تیمم کرتا ہے، یا کہیں کچھ علاقوں میں پانی نہیں ملتا، اگر 1 میل تک اگر پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو وہاں پر تیمم کیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وضو کے لیے بھی تیمم کرتے ہیں لوگ۔ تو اگر وضو کے لیے کر رہے ہیں تو وضو کی نیت، اور غسل کے لیے کر رہے ہیں تو غسل کی نیت کر کے بہرحال زمین پر اس جگہ جہاں دھول مٹی ٹائپ ایسی جگہ ہے، یعنی جیسے مٹی ہے یوں کہیے، تو مٹی پر ہاتھ ماریں، اور ہاتھوں کو جھاڑ بھی لیں کہ وہ بعض اوقات ہاتھوں پر مٹی زیادہ لگ جاتی ہے، وہ آپ کا سارا چہرہ دھول دھول ہو جائے گا۔ تو بہرحال پھر اچھے سے اپنے چہرے پر، جیسے وضو میں ہر جگہ پانی پہنچاتے ہیں اس طرح اچھے سے ہر جگہ ہاتھوں کو پھیر لیں اچھے سے، 1 مرتبہ یہ کر لیں، اور پھر 1 مرتبہ اور ہاتھوں کو مٹی پر تھوڑا مار کے، اور بہت زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چلا ہاتھ ہی جو ہے مٹی میں رنگ گئے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو بس ہاتھ مارا، اور پھر اس کو ہٹا کر، یہ تو میں نے پہن رکھا ہے، ذرا یہ میں اتارنے میں مشقت ہوگی، مجھے مشقت میں نہ ڈالیے، اس کو ہٹا کے اور اوپر تک کوہنیوں تک جیسے پانی سے دھوتے ہیں اس طرح سے ہر جگہ کو اچھے سے دونوں ہاتھوں کو کر لیا جائے۔ آپ کا تیمم ہو چکا ہے۔ اب آپ نے وضو کے لیے کیا تھا تو وضو کے طور پر، اور غسل کے لیے کیا تھا تو غسل کے طور پر۔ میں نے جو ذکر کیا کہ مٹی پر رگڑنا نہیں ہے، وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، مختصر سنا دوں۔ کہنے سننے والی بات ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی، بس ایک لطیفہ ہے، پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو بہرحال ایک کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک مولانا صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے کہا بھئی اگر آپ تیمم کریں تو ایک مٹی کا ڈھیلا لے لیں، اور مٹی کے ڈھیلے پر جو ہے خوب اچھے سے ہاتھ کو ذرا رگڑیں یا ہاتھ کو ماریں، جو بھی انہوں نے بتایا ہوگا، اور صاحب اس پر جو ہے پھر اس کے بعد اس کو چہرے پر پھیریں، اور اس کو اس طرح سے جیسے میں نے بتایا، اس طرح سے انہوں نے بتایا ہوگا، اس طرح سے کریں۔ اب وہ پہلے جو کھانا پکتا تھا، اب تو کوکر وغیرہ آ گئے ہمارے علاقوں میں، تو سنا ہے ساری دنیا میں کوکر نہیں ہوتے، عربوں میں نہیں ہوتے، ایسا مجھے سننے میں آیا، نہیں معلوم مجھے۔ تو بہرحال ہمارے علاقوں میں پہلے ہانڈیاں چلتی تھیں، اب چولہے پر کھانا بنتا تھا، تو ہانڈی اگر بالکل آج ہی نہیں نکالی ہے تب بھی وہ کالی ہو جانا طے ہے۔ اور وہ کالی ہوتے ہوتے اتنی کالی ہو جاتی تھی کہ وہ نیچے کا سارا ایریا اس کا کالا ہو جاتا تھا، اور اوپر کا ایریا اس کا کیونکہ سلور کی ہوتی تھی زیادہ تر، پہلے اس سے پہلے مٹی کی ہوتی تھی، خیر مٹی والا دور تو ہم نے زیادہ نہیں دیکھا، تو اب وہ سلور والی اوپر سے سفید رہتی تھی، اور اس کا جو نیچے کا حصہ تھا وہ کالا ہو جاتا تھا۔ اب وہ کسی نے ان صاحب نے وہ مٹی کا ایک ڈھیلا ان مولانا صاحب کے بتانے کے مطابق اپنے پاس رکھ لیا۔ اب گھر کی کسی خاتون نے جانے کیا سوچ کر اس کو اس دیگچی سے، اس ہانڈی سے اس کو ڈھک دیا۔ اب ڈھکا اس ترتیب سے کہ اس کا جو کالا والا حصہ تھا وہ اوپر ہو گیا۔ اب ان صاحب کو تو یہ پتا تھا کہ میں نے تو مٹی رکھی ہے، اب اس ٹائم میں لائٹیں بھی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی سی ڈبیا کوئی چراغ جلتا تھا، اب اس میں کچھ دکھا کچھ نہیں دکھا، وہ بھی رات کو بند کر کے سوتے تھے، بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا تھا گھر میں تو کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ اب محترم رات کو اٹھے تہجد وغیرہ میں کسی وقت، تو انہوں نے تو بھائی ڈھیلا رکھا تھا، تو اب انہوں نے جو ہے اس ہانڈی کے اوپر
ہاتھ رکھا ڈھیلا سمجھ کر، مٹی کا ڈھیلا سمجھ کر۔ اب ہو سکتا ہے تھوڑا بہت رگڑ بھی لیا ہو، گاؤں کے آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے۔ گاؤں کے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے سیدھا مزاج رکھتے ہیں بیچارے، ذرا سی بھی چال بازی چالاکی نہیں ہوتی ماشاءاللہ۔ ان کی یہ صفت مجھے بہت پسند ہوتی ہے، اس لیے مجھے گاؤں کے لوگ بہت پسند ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو رگڑا، اور رگڑنے کے بعد تو مولانا صاحب نے اگلا سبق کیا بتایا تھا؟ چہرے پر ملنا ہے۔ تو انہوں نے اس کو اچھے سے چہرے پہ ملا۔ اب وہ ہانڈی کی جو کلوچ تھی، وہ اس کا جو کالا پن تھا، وہ سارا ان کے ہاتھوں پہ آ چکا تھا۔ اب انہوں نے جو سارے چہرے کو ملا تو چہرہ ان کا بھوت بن گیا، کالے ہو گئے یہ۔ اب مزید انہوں نے پھر دوبارہ اس پر ہاتھ رگڑے ہوں گے، اور رگڑ کے پھر وہ پورا انہوں نے تو ہاتھ بھی جو ہے کونیوں سمیت بھی انہوں نے پھیرا تو وہ بھی کالے ہو گئے۔ اب جو محترم صبح کو اٹھے تو جو بھی دیکھتا ہے، ارے کیا ہوا آپ کو، یہ کیا کلوچ پوچ رکھی ہے آپ نے، یہ کیا ہوا آپ کو؟ تو بھائی ایسا تو کرنا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ ان بزرگ، ان سیدھے شریف نیک مسلمان کی مثال نہیں بننا، بلکہ میں نے جتنا بتایا ہے بس اتنا ہی کرنا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے آج ویسے ایک میں نے لطیفہ سنا دیا ہے، بس میرا لطیفے وطیفے کا مزاج تو ہوتا نہیں، ایک بات اچانک مجھے ذہن میں آ گئی، میں نے سنا دی، آپ کو برا لگے تو معاف کیجیے گا۔ بہرحال بزرگوں، ہمارے اس کلپ کو سب لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ تیمم کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو کبھی موقع ملا تو کبھی مستقل اس پر انشاءاللہ کوئی کلپ بنائیں گے، اور اس میں کچھ کارآمد باتیں اور بھی مزید آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔